کراچی میں برسنے والے بادلوں کا راج، کئی علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، شہر کے مضافاتی علاقے خاص طور پر گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، نیو کراچی، ملیر اور جوہر میں موسلادھار بارش جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا، جس کے بعد اس سسٹم کے زیر اثر سندھ میں مضبوط مانسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔ اس سسٹم کے تحت 11 ستمبر تک وقفے وقفے سے تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ اکثر مقامات پر بارش کا امکان۔ توشاخانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشاخانہ 2 کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے شاہ رخ ارجمن کیس کی سماعت کریں گے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے گواہان پر جرح متوقع ہے۔ سہ فریقی سیریز پاکستان افغانستان کی ٹیمیں فائنل میں مد مقابل، پاکستان کا افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ۔ شارجہ کے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان کی بلے بازی جاری۔ پاک افغان اور متحدہ عرب امارات کی سہ فریقی سیریز میں یو اے ای کی ٹیم اپنے 4 میں سے 3 میچ ہاری۔ افغانستان کو یو اے ای کے خلاف دونوں میچوں میں کامیابی ملی اور پاکستان کے خلاف ایک میچ میں فتح اور ایک میں شکست کا سامنا ہوا۔ پاکستان نے پہلے میچ میں تو افغانستان کو شکست دی، تاہم پچھلے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 18 رن سے ہرایا تھا۔ رالپور پیروالا میں ریسکیو کشتی حادثے میں 5 افراد کی موت، وزیراعظم کا اظہار افسوس، اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی، کہا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں کو مزید تیز اور مؤثر کیا جائے، نقل مکانی کرنے والے افراد کی بروقت اور بھرپور امداد یقینی بنائی جائے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری۔ جھنگ اور قریبی علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے دور دراز دیہات میں 2.8 ٹن راشن پہنچایا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سٹی اور تحصیل 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ قائم، مریضوں کو طبی امداد کی فراہمی جاری۔ پاک فوج کے جوانوں نے ولی محمد، ڈب کلاں اور بدھوانہ میں کشتیوں کے ذریعے درجنوں افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ گجرات میں سیلابی صورتحال برقرار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گجرات میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا سلسلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈسپوزل اسٹیشن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت کارروائی نے علاقوں کی کلیئرنس کو یقینی بنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق بن گیا ہے اور یہ بھارت کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ سابق امریکی بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ کی برطانوی صحافی پیئرس مورگن کے پروگرام میں گفتگو، کہا بھارتی غرور صدر ٹرمپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، اسی وجہ سے امریکہ پاکستان کے زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ بھارتی صحافی برکھا دت نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ پر امریکی رویے اور بھارتی جذبات کے درمیان خلیج واضح ہو گئی ہے۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے امکانات روشن، کئی سال بعد امریکی سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکی ٹیم کل سے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا سیفٹی آڈٹ شروع کرے گی۔ آڈٹ میں کامیابی پر پاکستان سے امریکہ کے براہ راست پروازوں کی بحالی ہو جائے گی۔ یوم فضائیہ پر صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین۔ جنگ 65 سے لے کر مارکہ بنیانم مرصوص تک شجاعت، پیشے ورانہ مہارت، جدید صلاحیت اور قومی فضائی حدود کے دفاع میں بے مثال کردار کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتیں قومی دفاع کی ضمانت ہیں۔ مارکہ حق بنیانم مرصوص میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ پیشے ورانہ مہارت میں دنیا کی کسی بھی ایئر فورس سے کم نہیں۔ پوری قوم اپنی اس قابل فخر قوت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کا بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آسمانوں کے بادشاہوں کا دبدبہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج 7 سپٹمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے شہداء کو ان کی جرت،
پیشورانہ مہارت اور قربانی پر خراج عقیدت کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کمانڈنگ صدرن ایئر کمانڈ مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان ایئر فورس کا یوم شہداء دن کا آغاز قرآن خوانی سے ہوا۔ 1965 سے اور 1971 کی جنگ کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں۔ ISPR کے مطابق ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں مرکزی تحقیق کا انعقاد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ کہا یوم شہداء قربانی، حوصلے اور پیشے ورانہ صلاحیتوں کی علامت ہے۔ پاکستان ایئر فورس تیزی سے بدلتی سیکیورٹی صورتحال میں اپنے مشن پر پوری یکسوئی سے کاربند ہے۔ مارکہ حق بنیاد مرصوص میں کامیابیاں ایئر فورس کی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔ تقریب کے بعد چیف آف ایئر سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت 12 اراکین اسمبلی کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل PTI نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اراکین پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ کے الزامات سابق گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبون کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ صدر پاکستان نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ بل کی منظوری کے بعد ڈیوٹیز 1 جولائی 2020 سے مؤثر ہوں گی۔ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے کے بعد صدر کو بھیجا گیا تھا۔ اکتوبر 2022 میں گوادر منصوبوں کے پیش رفت اجلاس میں اس ترمیم کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی افغان قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے خیر مقدم کیا۔ کنڑ اور ننگرہار زلزلے میں ہلاکتوں پر گورنر سندھ کا اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی اور تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں پاک افغان تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔